السلام علیکم ناظرین، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ آج بات کریں گے کہ جو سندھ اسمبلی میں شراب خانے بند کرنے کے لیے جو بل پیش کیا گیا تھا اس کو جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا، اور جو شراب خانے ہیں وہ پاکستان میں جو ہے وہ کھلے رہیں گے، کسی بھی شراب خانے پر کسی قسم کی کوئی پابندی بھی عائد نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ موت کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ ان کی طبیعت جو ہے وہ نہایت جو ہے وہ ناساز ہے، اور ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے جو 24 گھنٹے ہیں وہ ان کے لیے نہایت ہی جو ہے وہ حساس قرار دیے گئے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے مختلف ذرائع کی جانب سے کہ وہ اپنے گھر میں جو ہیں وہ گرے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے سر پر بھی چوٹ لگی ہے اور باقی جسم پر بھی کافی زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور کچھ اطلاعات کے مطابق جس سے کہ شہباز گل ہو گئے یا اور جتنے بھی بڑے بڑے صحافی ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ تھے یہ واش روم میں گرے ہیں، اور واش روم میں گرنے کی وجہ سے جو ہے ان کے سر پر بہت زیادہ چوٹ لگی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور تیسرا یہ کہ کیا تحریک لبیک پاکستان کے ہوتے ہوئے موجودہ جو پاکستان میں قوانین بنائے جا رہے ہیں، اسلام مخالف قوانین بنائے جا رہے ہیں، وہ تمام جو ہے روایات کو اپنایا جا رہا ہے جس کا پاکستانی یا اسلامی معاشرے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا یہ ایک ایسی کڑی ہے جو علامہ سعد حسین رضوی اور ان کی جماعت کو جو ہے وہ بالکل کریش کر دینا، ان کو بالکل جو ہے وہ ختم کر دینا، یہ اسی چیز کی کڑی ہے کہ پاکستان میں کھل کر جو ہے وہ مغربی نظام کو جو اسلام مخالف عناصر ہیں وہ کھل کر جو ہے یہاں پر اپنے آپ کو جو ہے وہ منوا سکیں، تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیں کہ سندھ اسمبلی میں آج ایک اقلیت کی جانب سے ایک ایسا شخص جو خود بھی مسلمان نہیں تھا، اس کی جانب سے جو ہے وہ شراب کے خلاف ایک بل پیش کیا گیا کہ شراب کی وجہ سے جو مختلف جگہوں پر استعمال ہوتی ہے اس کی وجہ سے بعد میں جو ہے لوگ جو ہیں اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، امیر لوگ جو ہیں وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر جو ہیں وہ باہر نازیبا حرکات کرتے ہیں، اور اس میں ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی شامل ہیں جو شراب کے نشے میں مختلف کلاسز میں جا کر جو ہے وہاں کا ماحول خراب کرتے تھے، تو اس حوالے سے انہوں نے بل پیش کیا کہ میرے خیال سے پاکستان میں جو ہے وہ شراب کو مکمل طور پر بند کر دینی چاہیے، اس کی تمام خرید و فروخت کو بند کرنا چاہیے، اور تمام وہ فیکٹریز جو شراب بناتی ہیں ان کو مکمل طور پر بند کر دینا چاہیے۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا اور ایک بل پیش کیا گیا جو نہایت ہی صحیح اقدام تھا اس شخص کی جانب سے، اور یہ شاید انفرادی کوشش اس شخص کی جانب سے کی گئی ہے پاکستان کے موجودہ صورتحال کو دیکھ کر کہ جس طرح لوگ جو ہیں وہ امیر لوگ جو ہیں وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر جو ہیں وہ ولگر لینگویج کا استعمال سڑکوں پر کرتے نظر آئیں گے، اور جس طرح ایک وائس چانسلر کا گزشتہ دنوں ایک واقعہ رونما ہوا کہ وہ شراب کے نشے میں یونیورسٹی آتا ہے، وہاں پر طلبہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مختلف کلاسز میں جا کر جو ہے وہ تعلیمی ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس حوالے سے ایک اہم جو ہے یہ بل پیش کیا گیا کہ شراب کو جو ہے وہ پاکستان میں فی الحال جو ہے وہ بند کر دیا جائے، کسی قسم کی کوئی خرید و فروخت نہ ہو۔ لیکن کیا کریں، وہاں پر پاکستان کے نام نہاد مسلمان بیٹھے تھے، وہ مسلمان جو اسمبلیوں میں جانے سے پہلے اس بات کا حلف لیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا قانون جو اسلام کے متضاد ہوگا، جو اسلام کے مترادف ہوگا، جو اسلام سے تضاد رکھے گا، کوئی ایسا قانون جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی وہ اسمبلیوں میں نہیں بننے دیں گے، اور ہم پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنائیں گے، اور پاکستان کو وہ ریاست بنائیں گے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ تو یہ حلف اٹھا کر وہ نام نہاد مسلمان جو خود کو مسلمان تو کہتے ہیں، اور وہاں پر جا کر پتہ نہیں کن یورپی با اثر افراد کے زیر سایہ جو ہیں وہ پروان چڑھنے لگتے ہیں اور ایسے اقدام کرتے ہیں جس سے ان کی مسلمانیت پر بھی شک ہونے لگتا ہے۔ تو اس جناب نے جو ہے کھل کر اسمبلی کے اندر نہ اسے کسی علماء کرام کا خوف تھا کہ میرے خلاف فتویٰ آئے گا، اور فتویٰ بنتا بھی ہے، نہ کسی اسلامک آرگنائزیشنز کا ڈر تھا، نہ یہ ڈر تھا کہ عوام کیا سوچے گی کہ میں ایک ایسی ریاست کے اندر جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی تھی اس میں بڑا کھل کر اعلان کرنے جا رہا ہوں، اور اس شخص نے بڑا ببانگ دہل اعلان کیا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو شراب پیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کا حق مار رہے ہیں شراب بند کر کے۔ تو یہ نہایت گھٹیا اور غلیظ جو تھی وہاں پر سٹیٹمنٹ، معاف کیجیے گا لیکن وہ ایک پاکستانی کی جانب سے، ایک مسلمان کی جانب سے دی گئی کہ پاکستان میں شراب کو بین نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ہمارے وہاں پر بیٹھے تمام وہ نام نہاد مسلمان اور نام نہاد عاشق رسول جو ہیں وہ سب اس کی حمایت کرتے ہیں، اور اس بل کو جو ہے مسترد کر دیا جاتا ہے، جس سے پوری دنیا کو ایک پیغام ملتا
ملتا ہے، پاکستانیوں کو پیغام ملتا ہے کہ اب آپ نام نہاد اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں، اسلامی ریاست جو ہے وہ عملی طور پر یہاں پر کسی قسم کا کوئی بھی وجود جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا اسلامی ریاست کا۔ تو یہ ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ تھا جو سندھ اسمبلی میں ہوا، کہ ایک طرف جو ہے وہ پاکستان کہ اقلیت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے شراب کو، اور دوسری طرف پاکستان کا نام لینے والے اور اسلام کا کلمہ پڑھنے والے اور مسلمان ہو کر جو ہے وہ شراب کو پاکستان میں عام کرنے کی تجاویز پیش کریں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پوری سندھ اسمبلی کے لوگوں نے لبیک کہا، اس کے اوپر اس کو ہاں کیا، اور اس بل کو مسترد کر کے فی الحال پاکستان میں شراب کو عام کرنے کی مزید کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا۔ یہاں پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہاں پر قاسم فخری جو سابق ایم پی ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، وہ ہوتے تو کیا ان کی آواز جو ہے وہ گونجتی نہ اس ایوان کے اندر؟ کیا پوری دنیا کو نہ پتہ چلتا کہ اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے مسلمان بھی ہیں جو صحیح طور پر اسلامی ریاست کا قیام اور اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں؟ جب قاسم فخری وہاں پر للکارتے تو میرا خیال ہے پوری دنیا کو یہ پیغام ضرور جاتا کہ یہاں پر مسلمان بستے ہیں، اور وہ شاید احادیث کے حوالے دیتے، قرآنی آیات کے حوالے دیتے اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتے، مغربی دنیا تک اپنا پیغام پہنچاتے، ان تمام نام نہاد مسلمانوں تک اپنا نام پہنچاتے جو شراب کو عام کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اس کے اندر جو ہے وہ شراب کا ہونا جو ہے وہ غیر اسلامی، غیر شرعی اور غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہے۔ نہ اس کی کوئی قانون میں اجازت ہے، نہ کسی آئین میں اجازت ہے، اور نہ کسی بھی روایت میں اجازت ہے۔ تو یہ جو ہے وہ قاسم فخری وہاں پر ہوتے تو ایک بڑا اعلان کرتے، ایک دھواں دار تقریر کرتے، اور ہو سکتا ہے اس بل کو جو ہے وہ کامیاب کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے۔ ایسی تقریر کرتے جس سے وہاں پر بیٹھے نام نہاد مسلمانوں میں کوئی اسلامی حب الوطنی کا اور اسلامی جذبہ پیدا ہوتا، اور شاید بل پاس ہو جاتا۔ شاید اسی لیے تحریک لبیک کو منظر عام سے ہٹایا گیا کہ یہاں پر تو یورپ کا قانون نافذ ہونے جا رہا ہے، یہاں پر تو مغربی روایات کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی گزشتہ دن پہلے جو ہے وہ فواد چودھری نے بھی ایک بیان جاری کیا تھا جس میں ان سے پوچھا گیا کہ شراب بند کرنے کے لیے بل کو پیش کرنے کی تجاویز دی گئیں، تو انہوں نے کہا تھا جی دیکھیں پاکستان میں اجازت ہونی چاہیے شراب کی، ہر جگہ شراب کے اڈے کھلنے چاہیے، جس کا دل ہے وہ شراب پیے، یہ ہر شخص کا انفرادی کام ہے۔ اور جو مغربی ممالک ہیں اس کی طرح اب تو اسلامی جو ممالک ہیں ان کے اندر بھی شراب کو عام کر دیا گیا ہے۔ دبئی میں لوگ شراب پیتے ہیں اور ممالک میں شراب پیتے ہیں، تو پاکستان میں شراب کو عام کرنا چاہیے۔ تو ایسے تمام افراد، وہ تمام عناصر جو اسلام کے خلاف اقدامات اٹھاتے ہیں، وہ سب ایکٹیو ہو چکے ہیں جب سے تحریک لبیک پاکستان کو جو ہے وہ کچلا گیا ہے یا ان کو منظر عام سے غائب کیا گیا ہے۔ تو تحریک لبیک یہاں سے ثابت ہوتا ہے، ہر مسلمان یہ جان چکا ہے، ہر پاکستانی جان چکا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے اندر اسلام کی ایک بڑی مضبوط آواز ہے، بڑی با اثر آواز ہے۔ اور جب بھی کوئی ظالم شخص یا جو شخص بھی ہے وہ کوشش کرے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ اسلام کے خلاف قانون بنایا جائے، تو تحریک لبیک کی آواز جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ زمیں بوس کرے گی اور ایسے اقدامات نہیں ہونے دی جائے گی۔ تو ایک نہایت شرمسار، ہم سب کے لیے بھی بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستان ایک شرم کا مقام ہے کہ ایک ایسا قانون جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے اس کو مسترد کر دیا گیا جو اسلامی روایات کے عین مطابق تھا۔ دوسرا یہ کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق کچھ خبریں موصول ہوئی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ واش روم کے اندر جو ہے وہ گرے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے سر پر چوٹ لگی ہے اور ان کے کئی زخموں کے نشانات ہیں، اور ان کو جو ہے اسپتال منتقل کیا گیا، اور بتایا یہ جا رہا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے، ماہرین کی جانب سے، کہ ان کی حالت بڑی تشویشناک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہیں اس بیماری کی وجہ سے یا اس زخم کی وجہ سے جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ موت کے دہانے تک پہنچ جائیں۔ تو ان کے خلاف جو ہے ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر ایک بڑا کریک ڈاؤن اور بڑی ٹرینڈ چلے کہ بالکل ٹھیک ہوا، اس کو گرنا چاہیے تھا۔ قمر جاوید باجوہ کے ساتھ یہی ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ٹرینڈ چلائے گئے کہ بالکل درست ہوا۔ اس کے علاوہ دیگر جماعتوں کی جانب سے تحریک لبیک کے کافی کارکنان ہمیں نظر آئے کہ بالکل ٹھیک ہوا۔ تو قمر جاوید باجوہ اپنے دور حکومت میں اگر کوئی اچھے اقدامات کرتے، اگر جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کرتے، اگر آئین کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے اور اپنی حد کو جانتے کہ وہ ایک فوج جو ایک ادارہ ہے اس کے اندر کام کرتے ہیں اور وہ کسی بھی ادارے کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے، وہ سیاست میں مداخلت نہیں کر سکتے، اگر وہ ایسا کرتے تو شاید ان لوگوں کے ایسے جذبات اور احساسات نہ ہوتے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو جبری گمشدگی کے طور پر اٹھایا جاتا رہا، شاید کتنے لوگوں کو جو ہے ان کی بہنوں کے، ان کے بھائیوں کے سامنے ان کی بہنوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ بناتے تھے یہ قمر جاوید باجوہ صاحب، اور لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے اور پاکستان کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ایک فرعونیت کا لہجہ ان میں ہمیں دکھائی دیتا تھا جب یہ اقتدار میں تھے، جب یہ آرمی چیف تھے۔
تو یہ نہایت ہی ایک جو ان کے خلاف ٹرینڈ چل رہا ہے، اگر یہ اچھے کام کرتے تو شاید اس طرح کا ٹرینڈ کبھی بھی نہ چلتا، شاید لوگ کبھی بھی خوش نہ ہوتے ان کے گرنے کی وجہ سے۔ تو یہ ان کو خود سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے اقتدار کے اندر پتہ نہیں کتنے ہی بے گناہوں کو سزا دی، کتنے ہی بے گناہوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی۔ تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات ان کو تب نہیں کرنے چاہیے۔ تو اب جب وہ مرگ کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں تو لوگ ان کے لیے دعائے خیر کرنے کی بجائے جو ہیں وہ ان کے خلاف اور ان کو مزید بد دعائیں دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ایک دن مرنا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، تو تب جب اپنے اقتدار میں ہوں، جب ہمارے انڈر کوئی بھی کام ہو تو اس کو بالکل انصاف اور عدل کے مطابق طے کریں تاکہ لوگ ہمیں جانے کے بعد بھی یاد رکھیں۔ اب قمر جاوید باجوہ جس کو جو ہے اب ملنی چاہیے تھی، لوگ ان سے محبت کرنی چاہیے تھی، لوگوں میں ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک ہمارا سابق آرمی چیف گرا ہے اور وہ موت کے دہانے پر پہنچ رہے ہیں، لیکن لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ان تمام بڑے لوگوں کے لیے جو اس وقت اقتدار کے نشے میں بیٹھے ہیں، جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں، جو اس ٹائم جو ہے خود کو فرعون سمجھ کر بیٹھے ہیں، ان سب کے لیے لمحہ فکریہ کہ کل آپ پر بھی یہ وقت آئے گا اور یہ قوم جو ہے یہ اس درد کو نہیں بھولے گی جو آپ لوگ ان کو دے رہے ہیں۔ تو کل یہ لوگ آپ کے لیے دعا کرنے کے بجائے بد دعائیں دیں گے۔ تو ایک جو ہے بڑا فیصلہ کیا گیا اور جو ہے پوری ایک تحریک چلائی گئی ان کے خلاف۔ اور تیسرا یہ کہ کیا تحریک لبیک پاکستان کو راستے سے ہٹانا، ان کے اوپر ظلم کرنا، ان کو کریش کر دینا، یہ اس بات کی کڑی تھی کہ پاکستان میں ایسے قوانین بنا سکیں جس میں شراب کو عام کر دیا جائے، جس میں جو ہے وہ قادیانیت کو فروغ ملے، جس کے اندر تمام یورپ والا نظام لے کر آیا جائے، جس میں بسنت کو عام کیا جائے جو ایک ہندو تہوار تھا۔ اور میں نے بڑے ہی کھل کر جو ہے آپ کو ہندوؤں کی کتابوں سے ریفرنس دے کر اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو نام نہاد اور بڑے سیکولر اور انٹیلیکچوئل بیٹھے ہیں جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ دیکھیں جی ایک کلچرل تہوار ہے اور اس کو کلچر کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن مسلمان اور مولوی اور علماء کرام جو ہیں اس کو مذہب سے جوڑتے ہیں۔ نہ علماء نے ان کو مذہب سے جوڑا، نہ مولویوں نے اس کو مذہب سے جوڑا، بلکہ ہندوؤں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ حقیقت رائے ہندو کی جو ہے وہ یاد میں بسنت منائی جاتی تھی۔ اور اس کے خلاف میں نے آپ کو بکس میں سے ریفرنسز بھی دیے، وہ تمام آپ کو ثبوت اور دلائل دیے تھے کہ یہ ایک غیر شرعی اور غیر اسلامی تہوار ہے۔ تو اگر اس طرح کے تہوار کو یہاں پر لاگو کرنا تھا اور اس طرح کے قوانین کو لانا تھا جس میں شراب کو عام کیا جائے اور ایسے قوانین کو لے کر آنا تھا جسے پاکستان کا معاشرہ اسلامی طور پر بالکل جو ہے وہ زمیں بوس ہو جائے، تو شاید اسی وجہ سے تحریک لبیک کو ختم کیا گیا، تحریک لبیک کو ہٹایا گیا، تاکہ جو موجودہ حکومت ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہمیں کسی قسم کی بھی کوئی جو ہے وہ ریزسٹنس فیس کرنی پڑے، کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے۔ تو وہ پاکستان کو اور پنجاب کو جو ہے وہ تمام جماعتوں سے محفوظ کرنا چاہتے تھے، بلکہ صاف کر دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے تحریک انصاف کو کچلا، پھر تحریک لبیک کو کچلا، تاکہ ہمیں ایک جو ہے وہ پلین فیلڈ مل جائے جس کے اوپر ہم کھل کر کھیلیں اور کھل کر جو ہے وہ اپنے تجربات کر سکیں، مغرب دنیا کے تجربات یہاں پر کر سکیں اور یہاں پر مغربی کلچر کو لے کر آیا جا سکے۔ تو یہی دعا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ جو ہے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کو بحیثیت ایک اسلامی ریاست، اسلامی قوانین کا پابند بنائے۔